بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے قواعد میں ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی یا کسی فرد کی کسی چیز کی خوبی اور خامی کو صفت کہتے ہیں۔ اس میں خوبی بھی آتی ہے اور خامی بھی آتی ہے۔ جیسے یہ عادہ ہے کہ وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے۔ اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ہاتھی کی تصویر کو غور سے دیکھ کر اس کے جسم کے اعضاء کو کسی صفت سے واضح کیجیے۔ اب آپ ہاتھی کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھی کے کیا ہیں؟ کان۔ تو ہاتھی کے کان کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کے کان بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، تو آنکھیں کیسی ہوتی ہیں؟ گول گول آنکھیں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں۔ پھر دانت ہیں، یہ دانت لمبے، دو جو دانت اگلے والے ہوتے ہیں، یہ دو دانت لمبے بھی ہوتے ہیں، نوکیلے بھی ہوتے ہیں۔ ہم نوکیلے دانت بھی لکھ سکتے ہیں، لمبے بھی لکھ سکتے ہیں، بڑے دانت بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ تینوں ان کی دانتوں کی صفتیں ہیں۔ آگے ہے ناک۔ ناک کیا ہے؟ ہاتھی کی ناک لمبی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کسی اور جانور کی اتنی لمبی ناک نہیں ہوتی جتنی ناک ہاتھی کی لمبی ہوتی ہے، جسے ہم سونڈ کہتے ہیں نا، تو یہ ناک ہوتی ہے ہاتھی کی۔ اسی طرح پیٹ، ہاتھی کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑا جانور ہے تو اس کا پیٹ بھی بڑا ہے۔ اسی طرح دم، ہاتھی خود تو بڑا جانور ہے لیکن اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹی سی دم ہوتی ہے، تو یہ ہاتھی کے دم کی صفت ہے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ آگے ٹانگیں، ہاتھی کی ٹانگیں موٹی بھی ہوتی ہیں کیونکہ اگر جسم بڑا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے مطابق ہاتھی کی ٹانگیں بھی بڑی ہوں گی اور ہاتھی کی ٹانگیں موٹی بھی ہوں گی، تو یہ ہاتھی کی ٹانگوں کی صفت ہے، یعنی بڑے کان بڑے صفت ہے، کان موصوف ہے۔ اسی طرح چھوٹی صفت ہے، ٹانگیں میں موٹی اور بڑی صفت ہے، پیٹ میں بڑا صفت ہے، اور گول چھوٹی آنکھیں میں گول چھوٹی صفت ہیں، اور لمبے بڑے نوکیلے دانت جو ہے یہ موصوف ہے، اور لمبے بڑے نوکیلے صفت ہیں۔ اس طرح لمبی ناک میں لمبی ناک کی صفت ہے، یعنی کسی بھی چیز کی خوبی اور خامی کو ہم صفت کہتے ہیں۔ جیسے لمبی ناک میں ناک کی صفت کیا ہوئی؟ لمبی، تو یہ صفت ہے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کہ خالی جگہ مناسب صفت سے پر کیجیے۔ خوبصورت، ٹھنڈا، چھوٹی، قیمتی، وفادار، گرم، بڑا، چالاک، ایماندار اور لمبی۔ جملہ ایک ہے، پہلا جملہ ہے یہ پھول کتنا ڈیش ہے، تو اگر ہم نے ان میں سے انتخاب کرنا ہے تو میں پہلے لفظ کا انتخاب کر سکتی ہوں، خوبصورت۔ یہ پھول کتنا خوبصورت ہے۔ ہیرا ایک ڈیش پتھر ہے، ہیرا ایک قیمتی پتھر ہے، ہم سب جانتے ہیں نا کہ قیمتی ہے، ہیرا ایک قیمتی پتھر ہے۔ تیسرا جملہ ہے میری پینسل بہت ڈیش ہے۔ اب بہت ڈیش ہے ہمیں ہم کیا کہ میری پینسل بہت لمبی ہے۔ چوتھا ہے ڈیش موسم میں ڈیش پانی اچھا لگتا ہے، یعنی گرم موسم میں ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا گرم موسم میں، جیسے گرمی کے موسم میں ہمیں کیا اچھا لگتا ہے؟ ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے۔ آگے پانچواں جملہ ہے گھوڑا انسان کا ڈیش دوست ہے، کیا ہے؟ وفادار، کیونکہ گھوڑا انسان کا وفادار دوست ہے، یہ انسان کے بہت کام آنے والا جانور ہے۔ ہاتھی ڈیش اور چڑیا ڈیش ہے، ہاتھی بڑا اور چڑیا چھوٹی ہے، یعنی ہاتھی کا جسم بڑا ہوتا ہے، اسی طرح چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہے۔ ڈیش خرگوش پودے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ڈیش خرگوش سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ چالاک، یعنی کہ خرگوش ایک چالاک جانور ہے، تو یہ چالاک لکھا ہوا ہے، یعنی ڈیش خرگوش یعنی چالاک خرگوش پودے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ عثمان ایک ڈیش لڑکا ہے، عثمان ایک ایماندار لڑکا ہے، ایماندار سے مراد ہے یعنی دیانتدار ہے۔ سرگرمی نمبر 3 میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کبھی ہاتھی دیکھا تو لکھیے، کب دیکھا، کہاں دیکھا، ہاتھی آپ کو کیسا لگا، ہاتھی کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آیا۔ آپ نے ان 4 سوالات کی مدد سے آپ نے یہ مضمون تحریر کرنا ہے۔ اس میں آپ اپنے بارے میں لکھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہاں گئے تھے اور آپ نے وہاں پر کیسے ہاتھی کو دیکھا، ہاتھی کیا کر رہا تھا، تو پھر آپ نے اور وہاں پر کیا دیکھا، اس کے علاوہ آپ کو ہاتھی کیسا لگا، ہاتھی کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آیا، یعنی آپ کو خیال آیا کہ آپ نے سواری کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ درج ذیل جملوں کو اور اس سے منسلکہ اور آپ جملوں کو آپس میں جوڑتے جائیں گے، اس طرح آپ کا ایک مضمون تیار ہو جائے گا۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے صفت قواعد میں کروائے ہیں آپ نے ان کی دہرائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ مضمون نثر نگاری ہاتھی کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے
اس مضمون کو تحریر کرنا ہے، یعنی اس نثر نگاری کو لکھ کر آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔